سورہ بقرہ آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا بنی اسرائیل کو، ادخلوا هذه القرية، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاتے پھرو اس میں جہاں سے چاہو، رغداً فراوانی سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے میں سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو یہ کہتے ہوئے، حِطَّةٌ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں یعنی نیکی کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے عن قریب۔ فبدل الذین ظلموا، پھر بدل ڈالا ظالموں ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا، وہ بات، غیر الذی قیل لہم، علاوہ اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، یعنی جو بات ان کو کہی گئی تھی اس کے خلاف دوسری بات کہہ ڈالی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو پھر اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے حکم عدولی کی، نافرمانی کی، فسق کیا۔ بنی اسرائیل کے متعلق بات چل رہی تھی، تو یہاں تک بات ہوئی تھی ہماری کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب کوہ طور پر لے گئے، وہاں پر انہوں نے تورات سنی، اس کے باوجود پھر انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ ایک چیخ کے ذریعے، بجلی کے کڑک کے ذریعے ان کو جو ہے وہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ مر گئے، بعض روایت میں آتا ہے بے ہوشگی طاری ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جہاد کے انکار کے سبب یہ عذاب دیا کہ ایک وادی میں، وادی تیہ اس کو کہتے ہیں، صحرائے سینا، اس میں ان کو مقید رکھا۔ وہاں سے پھر جب من و سلوہ کھا کے یہ جب تنگ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہر جس کا نام اریحہ تھا، اس میں قوم عمالقہ تھی، جو قوم عاد سے تھی، قوم عمالقہ جو ہے یہ قوم عاد سے تھی، یہ رہتی تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اب پھر اس شہر میں جو چاہو مرضی کھا لو، آپ کو مختلف قسم کی غذائیں وہاں پر ملیں گی، اور فراوانی سے کھاؤ۔ لیکن جب اس شہر میں داخل ہونے کے کچھ آداب بتلائے اور کچھ طریقہ کار بتلایا، جیسے فوج میں ہم کہہ سکتے ہیں ایسا بھی بتلائی کہ بھئی اس میں آپ نے داخل ہونا ہے، اس طریقے سے داخل ہونا ہے۔ اور ان کو یہ کہا کہ اب آپ حطۃ، کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما کہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی، تیری نعمتوں کو جھٹلایا، تیری جو ہم احسانات ہم پر ہوئے، تیرے انعامات جو ہم پر ہوئے، ہم نے ان کو جھٹلایا، تو اس سبب جو ہے وہ معافی مانگتے ہوئے اللہ سے اور عاجزی کرتے ہوئے۔ حطۃ کا مطلب کیا کہ ایک تو معافی بھی مانگے، زبانی بھی معافی مانگے، اور بدنی طور پر بھی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو اس طرح ان کو بھی حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بے عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ
کہ ایک تو لفظ بدل ڈالا، حطۃ کے بدلے انہوں نے کیا دیا، حطۃ کو تبدیل کر دیا. یہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، کہ انہوں نے ظالموں نے جو ہے وہ بات بدل ڈالی جو کہی گئی تھی، اس کے علاوہ دوسری بات کہہ دی وہ کہتے ہوئے. یعنی حطۃ کو حکم دیا تھا کہ وہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، اور انہوں نے اپنی طرف سے حنطۃ کہہ دیا کہ یعنی ایک قسم کی دین کی اور بھی مذاق اڑائی. اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، اب وہ وہاں پر جو ہے نا وہ حنطہ کہتے ہیں گندم کو، تو گندم 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 کہتے ہوئے داخل ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اور وہ جو ہے وہ ڈھول باز یعنی اچھلتے کودتے ہوئے اور تکبرانہ جو ہے وہ طریقے سے داخل ہوئے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب نازل کیا، آسمان سے ان پر عذاب آیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان پر طاعون پڑا اور اس میں 70,000 یہودی جو ہے وہ مارے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. اور یہ جو ہے بجائے سجدہ کرنے کے اپنی سرینوں کی جو ہے نا وہ پھسلنا انہوں نے شروع کر دیا. تو یعنی جو اللہ نے حکم دیا تھا اس میں اپنی مرضی استعمال کرتے ہوئے اللہ کی حکم عدولی کی. تو اللہ نے کہا فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، کہ اللہ نے ان ظالموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. بما کانوا یفسقون، کوئی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا، یہ اس لیے ان پر عذاب اللہ کی طرف سے آیا کہ وہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حکم کی حکم عدولی کی. تو آج بھی اگر کوئی مسلمان اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا. صرف اتنی بات ہے کہ وہ قومیں پوری قومیں ہلاک ہوتی تھی جب نافرمانی پہ اترتی تھی، تو پوری کی پوری قومیں ہلاک ہوتی تھیں. ہمارے ہاں اس شریعت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ذرا آسانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت پوری قوم ہلاک نہیں ہوگی، لیکن عمومی طور پر عذاب ہم دیکھتے بھی ہیں. بہت سی جگہوں پر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آزمائش آتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے نا سمندری طوفان آ جاتا ہے، بعض دفعہ زلزلے آتے ہیں، لوگ پورے کے پورے علاقے دھنس جاتے ہیں، پورے کے پورے پلازے بڑے بڑے پلازے دھنس جاتے ہیں. تو عمومی طور پر تو یہ چلتا رہے گا. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت جب اور پھر دیکھیں قوم عاد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا. قوم عاد اتنے بڑے بڑے ان کے قد اور اتنے طاقتور کہ آج مسلمان جو ہے وہ آج کل کا انسان وہ ایک چھوٹا سا درخت جو ہے، چھوٹا سا پودا وہ ہاتھ سے نہیں اکھیڑ سکتا. اس کے لیے اس کو کھدان اور بیلچے کی ضرورت ہوتی ہے اور اوزار کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ بڑے بڑے تناور درخت جو ہے وہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر اس طرح پھینک دیتے، اتنے تناور. لیکن انہوں نے بھی اللہ کی جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا، اللہ کی پکڑ میں وہ آ گئے. تو یہ ہمیں بتلانا ہے کہ اگر آج بھی ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، تو جس طرح ان پر اللہ کا عذاب آ سکتا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، تو اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اس طاقت میں کوئی کمی نہیں آ گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے آب و تاب کے ساتھ اسی طرح جو ہے اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے. اللہ کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ اس میں کمی کے تو کوئی احتمال ہی نہیں، اور زیادتی کا بھی احتمال اس لیے نہیں کہ وہ اکمل ہے، ہر ایک صفت میں اکمل ہے. تو یہ ہم اور آپ کو سمجھانا ہے. دیکھو کہ انہوں نے جو اللہ نے حکم دیا اس حکم میں انہوں نے اپنی مرضی سے اس حکم کو بدل ڈالا، اس سبب پر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے کہ جو حکم اللہ کا جس طرح کا ہے اسی طرح ہم اس کو عمل کریں گے، اس میں ہماری خیر ہے. اگر ہم اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالیں گے، اپنی طرف سے اس میں چینجنگ لائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی، اور پھر اللہ کی ناراضگی والے جو ہے جب ہم اعمال کریں گے اور تو اللہ رب العزت ناراض ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے پر آزمائش آ رہی ہے، یہ مصیبت آ رہی ہے. یہ سب ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جو حکم اللہ کا جیسے ہے ویسے ہی پورا کرنے کا حکم ہے. تو انہوں نے بھی اللہ کے حکم کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اپنے عذاب میں مبتلا کیا. تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. کہ جب ہم نے ان کو کہا، میں نے ایسے عرض کیا کہ وہ یوں تھا کہ منو سلوا کھا کھا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں. اور جیسے آگے پھر اس کا جو ہے نا تفصیلی تذکرہ بھی آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کام پر جو ہے وہ
صبر نہیں کر سکتے۔ تو جب تنگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی۔ کہا بس یہ بستی ہے، اس بستی میں تم جو کہ جہاد کو حکم دیا تھا، جہاد کے انہوں نے انکار کیا، تو اس بستی میں تم جو ہے نا وہ اپنی عاجزی دکھاتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو۔ انہوں نے اس کا بھی جو ہے نا وہ الٹ کر دیا، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق داخل ہوئے، عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، ان پر اللہ کا احسان ہوا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کہ ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی گناہ کی بدولت، جتنا گناہ کیا اتنی سزا ملے گی، لیکن جس نے نیکی کی اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تھا ان آیت کے مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ آگے جو ہے وہ یہی واقعہ آگے بھی چل رہا ہے، اگلے رکوع میں بھی یہی واقعہ چلے گا، پھر ساتھ ساتھ تفسیر آتی جائے گی، جہاں پر جتنی تفسیر ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ تفسیر چلتی رہے گی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے حکم دیا ان کو، کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بستی میں نے جیسے عرض کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ بعض روایت میں ہے کہ بیت المقدس ہے، اور بعض روایت میں قوم مالکہ کی جو بستی تھی، جو قوم عاد سے تھی، وہ اس میں مقیم تھی، آباد تھی، اس کا نام اریحہ تھا۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاتے پھرو اس میں جہاں سے چاہو، رَغَدًا فراوانی سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے سے داخل ہونا، یعنی اس بستی میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بجائے سجدہ کرنے کے سرنی کے بعد چلنے لگے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بجائے اس کے حِطَّةٌ کے وہ کیا کہنے لگے؟ حِنطَةٌ نغفر لکم خطایاکم۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگے اور یہ حِطَّةٌ مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہوگے، نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کون سی خطائیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے پیچھے ان پر انعامات ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان پر نازل ہوئے، تو رات خود سن لی، اس کے باوجود پھر اس کو ماننے سے انکار کر دیا، معجزہ خود مانگتے پھر اس کے باوجود ماننے سے انکار کر جاتے، جہاد کا حکم آیا اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی نہیں مانا، اور جتنے احکامات اللہ کے آئے ان کو چھوڑتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا نغفر لکم خطایاکم تمہاری ساری خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ، سارے تو نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، کچھ فرما بردار بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو فرما بردار ہیں، جو نیکی کرنے والے، ان کی نیکی کا بدلہ جو ہم ان کو دیں گے وہ بڑھا چڑھا کر ان کو بدلہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا قول کو، غیر الذی علاوہ اس کے، قیل لہم جو ان سے کہا گیا تھا، فانزلنا علی الذین ظلموا تو پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ انہوں نے حکم عدولی کی، فسق کیا، فجور کیا، نافرمانی کی اور مسخرہ اڑایا۔ گویا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین کی جو نافرمانی ہے یہ بھی گناہ ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ بھی گناہ ہے۔ دین کا مذاق اڑانا یہ آج اللہ معاف فرمائے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، اور ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا قرآن کا مذاق، کیا نماز کا مذاق اڑایا، کیا دینی افعال کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اپنے آپ کو دیندار کہنے والے وہ بیچارے ناسمجھی سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی مذاق والی ہنسی والی بات ہو اور اس کا تعلق دینداری سے ہو، دین سے ہو، شریعت سے ہو، اس میں ذرا بولنے سے احتیاط کی جائے، کہ بولنے سے پہلے تولا جائے، یہ سوچا جائے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہیں یہ میرا مذاق بنانا یا مذاق اڑانا یہ کہیں میری جو ہے وہ ایمان سے خالی ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے انہوں نے بھی دین کا مذاق اڑایا، جو اللہ نے حکم ان کو دیا اس کو انہوں نے مذاق اڑایا، تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ تو آج بھی اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، اس بات سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے اور دین کا مذاق اڑانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك
اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وأتمم بالصالحات أعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاك